ایمان بالقدر کے بارے میں نوٹ کیجئے گا، یہ ایک ایسا ایمان ہے، ایسا جز ہے جو کہ لازمی ہے۔ اللہ کی تقدیر پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص جو حقیقی طور پہ مومن نہیں ہو سکتا۔ حدیث جبریل آپ جانتے ہیں، جبریل امین انسانی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، سوالات کیے۔ ایک سوال اس میں یہ تھا، اخبرنی عن الایمان، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ 6 چیزوں کا نام لیا، 6 ارکان کا نام لیا۔ ان ارکان پر ایمان لاؤ گے تبھی تمہارا ایمان مکمل ہوگا۔ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، اللہ پر، رسولوں پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، روز آخرت پر، اور وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، تقدیر اچھی ہے بری ہے جیسی بھی ہے، تمہیں مصیبتوں میں مبتلا کیا ہوا ہے یا تم خوشحال زندگی گزار رہے ہو، یعنی اچھا فیصلہ ہو رہا ہے تمہارے بارے میں یا تم سمجھتے ہو کہ برا فیصلہ ہو رہا ہے، اچھا ہے برا ہے جیسا بھی ہے، میرے رب کا فیصلہ ہے، میرے رب کا میرے بارے میں یہ طے شدہ اصول ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ ایمان بالقدر، تقدیر پر ایمان لانا۔ یہ ایمان کا لازمی جز ہے، ایمان کا لازمی رکن ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں۔ حدیث نوٹ کر لیجئے جامع ترمذی کی، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، لا یؤمن عبد حتی یؤمن باربع، کوئی شخص اس وقت تک حقیقی مومن نہیں ہو سکتا، اس وقت تک حقیقی مومن کنسیڈر نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ وہ 4 چیزوں پر ایمان نہیں لے آتا۔ نمبر 1، یشہد ان لا الہ الا اللہ وانی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی شہادتین، توحید اور رسالت پر ایمان لاتا ہوں، نمبر 1۔ اور ویؤمن بالموت، موت کے بارے میں حقیقی طور پر ایمان ہو کہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، جو اللہ نے فیصلہ کیا اس کے مطابق آتی ہے۔ اور تیسری چیز، وبالبعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کے بارے میں، آخرت کے بارے میں اس کا یقین ہو، ایمان ہو کہ ایک دن اللہ ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ اور چوتھی بات، وَيُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ، اب تقدیر پر بھی اس کا ایمان ہو، اللہ کے فیصلوں پر بھی وہ راضی اور مطمئن ہو۔ جب تک ان 4 چیزوں پر ایمان نہیں لے آتا اس وقت تک اس کا ایمان مکمل نہیں۔ اگلی بات نوٹ کر لیجئے، ابن الدیلمی ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کے کہا، سوال کیا، جناب میں تقدیر کے بارے میں اکثر کنفیوز رہتا ہوں، مجھے تقدیر کی سمجھ نہیں آتی، کوئی ایسی بات بتائیے، اس طریقے سے سمجھائیے کہ مجھے تقدیر کا کانسیپٹ پوری طرح سمجھ میں آ جائے، اچھی طریقے سے میرے اشکالات دور ہو جائیں۔ انہوں نے کہا، بھائی اللہ کے بندے، تقدیر کے بارے میں سمجھنا چاہتے ہو، پہلی بات تو میری تم یہ پلے سے باندھ لو، اگلی بات بعد میں بتاؤں گا۔ پہلی بات یہ پلے سے باندھ لو، لو انفقت مثل احد ذهبا ما قبلہ اللہ منک حتی تؤمن بالقدر، تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرو، احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرو، تو تمہارا اتنا بڑا نیک عمل اللہ ہرگز قبول نہیں کریں گے حتی تؤمن بالقدر، جب تک کہ تمہارا تقدیر پر ایمان نہیں ہے، جب تک کہ تمہارا تقدیر پر ایمان نہیں ہے نہ تمہارا احد پہاڑ کے برابر خرچ کیا ہوا سونا اللہ کو قبول ہے، نہ کوئی نماز، نہ کوئی روزہ، نہ کوئی حج، نہ کوئی زکوٰۃ، کچھ بھی نہیں، جب تک کہ تقدیر پر ایمان نہیں ہے۔ اور اگلی بات یہ نوٹ کر لو، اگر تقدیر کو سمجھنا چاہتے ہو، یہ ہے وَتَعْلَمْ أَنَّمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، جو تجھے ملنا ہے نا وہ تجھے مل کر رہے گا، کوئی چھین نہیں سکتا۔ اگلی بات، وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، لیکن جو تجھے نہیں ملنا تھا، جو تیرے نصیب میں نہیں ہے، جو تجھے نہیں حاصل ہونا، جتنے مرضی ایڑی چوٹی کا زور لگا لو، پیٹ لو اور جو ہے ایڑیاں رگڑ لو، کچھ بھی کر لو، وہ تجھے نہیں مل سکتا۔ بس اس مفہوم کو اپنے ذہن میں رکھ لو، تمہیں تقدیر سمجھ آ جائے گی۔ اب اگلی بات یہ نوٹ کیجئے گا، یہ ایک اور حدیث پھر آگے چلتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ لا يقبل اللہ منہم صرفا ولا عدلا، 3 لوگ ایسے ہیں کہ وہ چاہے نفل عمل کریں یا فرض عمل کریں، نفلی باتیں کریں یا فرضی باتیں کریں، ہرگز اللہ رب قبول نہیں کرتے 3 لوگوں کی۔ کون سے لوگ؟
आकुन, वालिदैन का नाफरमान, वालिदैन को सताने वाला। नंबर 2, मन्नानुन, एहसान करके जुतलाने वाला, एहसान करके अगले को शर्मिंदा करने वाला। नंबर 3, व मुकज़्ज़िबुम बिल क़दर, तकदीर को जुटलाने वाला, तकदीर का इनकार करने वाला। ये 3 लोग ऐसे हैं कि कुछ भी अमल करें, चाहे फर्जी नफली जैसा भी, हरगिज़ अल्लाह उसके अमाल को कबूल नहीं करते, क्योंकि अमल करने से पहले जो सिलेबस है ईमानियात का, उसका ईमानियात का सिलेबस अभी नामुकम्मल है, अभी नाक़िस है।